علی یہ بھی ٹھیک کیا کہ تم نے ہمارا انتظار کیا، مگر کم از کم فطرت انسانی کے مطابق رو تو لیتے۔ اب تم روئے کیوں نہیں؟ کم از کم رو تو لیتے، ماں تو پریشان نہ ہوتی۔ ہاں رسول اللہ مجھے واقعی رونا چاہیے تھا، مگر اگر 2-4 آدمی بھی کعبے میں ہوتے تو میں ضرور رو لیتا، مگر کیا کروں رسول اللہ کہ میں تھا اور میری ماں تھی، میں تھا اپنی ماں کا اکیلا ساتھی۔ مولا ساتھی کو اکیلا دیکھ کر رونا کوئی شرافت ہو؟ آنکھیں تو حضور اس لیے نہیں کھولی۔ علی بہت ٹھیک کیا، نہیں کھولنا چاہیے تھی تمہیں آنکھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کم از کم دودھ تو پی لیتے، غذا تو لے لیتے۔ مولا میری مجال میں آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ ماں باپ سے غذا جب لیتا جب ماں باپ کے لیے آتا، جب ماں باپ کے لیے آتا، اور اگر ماں باپ کے لیے آتا تو ماں باپ کے گھر میں آتا۔ میں کوئی نہ ماں باپ کے گھر میں آیا نہ ماں باپ کے لیے آیا بیت اللہ میں بھیجا گیا رسول اللہ کے لیے، اور پھر رسول اللہ میں کوئی ابو طالب کا گواہ بن کے تو نہیں آیا، میں تو رسول اللہ کا گواہ بن کے آیا ہوں۔ اور مولا آپ تو جانتے ہیں کہ گواہ کا سارا خرچہ پانی مدعی کے سر ہوتا ہے۔ توجہ، توریت کی تلاوت کی نبی نے سنی، زبور کی تلاوت کی نبی نے سنی، انجیل کی تلاوت کی خاتم النبیین نے سنی، قرآن پڑھا پیغمبر نے سنا، آتے ہی علم پیغمبر پر گواہی دی۔ امی کے معنی میں ان پڑھ نہ سمجھنا، یہ افضل المرسلین ہے، اس لیے کہ توریت والا نبی صرف توریت کا علم جانتا تھا، انجیل کا نہیں۔ انجیل والا نبی صرف انجیل کا علم جانتا تھا، زبور کا نہیں۔ لیکن یہ جو خاتم النبیین ہے یہ توریت کا بھی عالم، انجیل کا بھی عالم، زبور کا بھی عالم، قرآن کا بھی عالم۔ اس لیے تسلیم کرو اسے کہ یہ افضل المرسلین ہے، کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اب پیغمبر نے یقیناً پوچھا ہوگا، میں نے کہا نا ادبی جملہ ہے اس لیے بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے یقیناً پوچھا ہوگا علی تم نے کعبے میں آنے کے بعد تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تم روئے کیوں نہیں؟ تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تم نے ماں سے غذا کیوں نہیں لی؟ تم روئے کیوں نہیں؟ تو علی نے شاید یہی جواب دیا ہوگا، یا رسول اللہ آنکھیں اس لیے نہیں کھولی کہ یہ آنکھیں میری نہیں تھیں، یہ آنکھیں میری نہیں تھی، میری ہوتی تو میں کھولتا۔ آنکھیں تھی اللہ کی، یہ آنکھیں تھی عین اللہ، کعبے میں رکھے ہوئے تھے بت، میری نگاہ تھی مستقبل رسالت پر۔ آپ غور کریں جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، میری نگاہ تھی مستقبل رسالت پر، مجھے پتا تھا کہ آج پہلا دن ہے کہ کعبے میں آیا ہوں۔ ایک دفعہ پھر مجھے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد اسی کعبے میں آنا پڑے گا۔ اس وقت آئیں گے آپ فاتح اعظم کی حیثیت سے، اس وقت آپ کو تلاش ہوگی کسی بت شکن کی، لشکر تو آپ کے پاس 10,000 کا ہوگا، مگر آپ کسی ایسے کو منتخب نہیں کریں گے بت توڑنے کے لیے جو 40 برس تک بتوں کے آگے جھکے رہے۔ توجہ یاد